من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ترتیب یہ ہے کہ پہلے تجوید کو دیکھتے ہیں، بعد میں ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پہ چونکہ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اور سین کو تیز پڑھیں گے، من یقول میں بھی غنہ ہے، اور آمنا نون مشدد ہے، غنہ ہے، باللہ لفظ اللہ باریک ہے، اس لیے باریک ہے کہ اس سے پہلے با کے اوپر زیر ہے۔ وبالیوم الآخر، خا کو اپنے مخرج سے پڑھیں گے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے طرف ہو، اور را کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، ہم بمؤمنین یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ یخادعون اللہ، خا کو پھر اپنے مخرج سے پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ خا اگر مخرج سے نہیں پڑھیں گے تو وہ ہا بن جائے گی۔ ناللہ، لفظ اللہ یہاں پہ پر ہے، اس لیے کہ نون کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ والذین، ذال یہاں پہ باریک ہے، والذین آمنوا وما یخدعون، یخدعون خا کو مخرج سے پڑھنا ہے اور عین کو بھی پڑھنا ہے، یخدعون الا انفسہم، الا میں مد منفصل ہے، اس لیے کہ الا کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، انفسہم نون ساکن ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ وما یشعرون، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا پڑے گا، اور را جو ہے وہ پر ہے، اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم یہاں پہ بھی میم مشدد ہے، غنہ ہے، اور مرض یہاں پہ بھی غنہ ہے، اگر ہم یہاں سٹاپ نہیں کرتے تو فی قلوبہم مرض فزاد، اور زا کو جو ہے وہ ممتاز پڑھیں گے ذال سے، یعنی زا کو اچھی طریقے سے اپنے مخرج سے پڑھیں گے تاکہ ذال نہ بن جائے۔ ہم اللہ، لفظ اللہ بھی اگین یہ جو ہے پر ہے، مرض را بھی پر ہے، مرض جب سٹاپ کریں گے تو یہاں پہ الف بن جائے گا، تنوین کو الف بنائیں گے، مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، عذاب میں غنہ نہیں ہے، اور ذال باریک ہے، عذاب میں غنہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو تنوین یا ساکن کے بعد جب حمزہ ہو تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا، علیم بما یہاں پہ تنوین ہے، لیکن تنوین یا ساکن نون ساکن کے بعد اگر با ہو تو یہاں ہم نون ساکن یا تنوین کو چھوٹا میم سے بدل دیتے ہیں، یہاں پہ چھوٹا میم لکھا ہوا ہے، تو علیم بما کانوا یکذبون، اور ذال جو ہے یہاں پہ بھی باریک ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اور ایمان والوں سے، وما یخدعون اور وہ چال بازی نہیں کرتے، الا انفسہم مگر اپنی ذات سے کرتے ہیں، وما یشعرون اور وہ سوچتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ سبحانہ وتعالی نے زیادہ کیا ان کی بیماری کو، یعنی اس میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب ان 3 آیات کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت میں 3 فرقوں کا ذکر ہوا، تو سورۃ بقرہ میں ان 3 فرقوں کی تفصیل شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے متقین یعنی منعوم علیہم کہ ان کے 5 صفات کا ذکر ہوا،
اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ صفات جن میں ہوں گے تو ان کے اوپر یہ حکم لگایا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ کامیاب ہے آخرت میں بھی۔ پھر ان الذین کفروا سے کفار کا ذکر شروع ہوا، یعنی مغضوب علیہم جو تھے ان کا ذکر ہوا 2 آیات میں، اور ان کا حکم لگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے تیسرے فرقے کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو ضالین ہے اور جو کہ منافقین ہے، ان کا ذکر بہت ساری آیات میں ہو رہا ہے تاکہ ان صفات سے ان کی ذات معلوم ہو، اس لیے کہ ذات اگر کسی چیز کی معلوم کرنی ہو تو وہ صفات کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو متقین کے صفات کا ذکر ہوا تو متقین کا پتہ چلا، اور پھر کفار کے 2 صفات، اس لیے کہ کفار جو ہے وہ صریح کافر تھے تو یہ 2 آیات میں ان کا ذکر ہوا، لیکن چونکہ یہ بہت خطرناک ہے منافقین اور یہ اسلام کے لیے اور مومنین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ان کے جتنے بھی صفات تھے ان کا تقریباً 8-10 صفات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور خطرناک اس وجہ سے ہے کہ مثلاً اگر جہاد ہے اور جہاد میں یہ میدانی جنگ سے بھاگ جائے تو فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے، یا کوئی دینی جماعت ہے اور دینی جماعت میں ان لوگوں نے گروپ بندی شروع کی تو وہ دینی جماعت جو ہے وہ اس میں فساد آ سکتا ہے، اور انڈیویجول اور انفرادی طور پر بھی یہ خطرناک ہو سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو ان کی پہلی صفت بیان کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کہ یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں ان کا کچھ ہے۔ آمنا باللہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہے۔ وما هم بمؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہیں۔ یخادعون اللہ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ مخادعہ، کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور چال بازی کرتے ہیں، اور یخادعون اللہ، اللہ سے چال بازی کرتے ہیں، تو اللہ پاک سے تو چال بازی نہیں کر سکتے، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے رسول اور مومنین سے وہ چال بازی کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ پاک وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تھے تو وہ مومنین کو اطلاع دیتے تھے، تو وہ ان کے جو چال ہوتے تھے اور ان کا جو دھوکہ ہوتا تھا اس سے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو بچاتے تھے۔ وما یخدعون الا انفسهم، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور مخادعہ کا جو لفظ ہے یہ قول میں بھی ہے اور عملی بھی ہے، چاہے وہ بات سے دھوکہ دے اور چاہے وہ عمل سے دھوکہ دے، دونوں کے لیے مخادعہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ ترتیب ہے کہ وہ ایسے لفظ کو لے آتے ہیں جو سب کو شامل ہو، جیسے یؤمنون بالغیب میں غیب کا لفظ لے کے آئے تو سب کو شامل ہوا، ضالین کا لفظ لے کے آئے تو وہ تمام فرقوں کو جو گمراہ فرقے ہیں سب کو شامل ہوا۔ تو یہاں بھی مخادعہ کا لفظ جو ہے وہ جو قولی یعنی بات سے اگر دھوکہ ہے تو اس کو بھی شامل ہے، اور اگر عمل سے دھوکہ ہے تو اس کو بھی شامل ہے۔ اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو یعنی اپنی آخرت کو یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں، اور آخرت میں یہ برباد ہوں گے۔ وما یشعرون، اور ان میں یہ شعور نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ شعور نہیں ہے، اور یہ جانوروں کے طرح ان میں عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ تو جانوروں سے ان کی تشبیہ ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے، جیسے کہ گدھے کے اوپر وزن اگر ہو اور گدھا جا رہا ہو تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ وزن میں کیوں لے کے جا رہا ہوں، تو اسی طرح ان کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو میں دھوکہ دے رہا ہوں تو یہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں یا کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو یہ دوسری صفت ہو گئی یخادعون اللہ، کہ یہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، تو خطرناک۔ فی قلوبہم مرض، پھر ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، جیسے کہ جسم میں بیماری ہوتی ہے، مثلا معدے میں فساد آتا ہے، تو معدے میں جب فساد آتا ہے تو
بہت ساری چیزیں اگر کوئی انسان کھا لے اور اس میں ثقیل چیز بھی ہو اور خفیف بھی ہو تو اس سے پھر معدے میں فساد آ جاتا ہے کہ وہ جو خفیف چیز ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور جو ثقیل ہے اس کے ہضم میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے معدے میں فساد آتا ہے۔ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں فساد آیا اس لیے کہ ان کے پاس حق بھی پہنچ گیا اور باطل بھی، تو باطل اور حق ان کے اوپر مکس ہو گیا۔ تو جب باطل اور حق ان کے اوپر مکس ہو گیا، چونکہ یہ جاہل ہے، ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے، تو باطل ان کے اوپر غالب آیا۔ تو جب باطل غالب آیا تو ان کے دلوں میں فساد آیا۔ یا جسمانی جو بیماری ہے وہ ضعف معدہ سے بھی ہوتا ہے کہ معدہ کمزور ہو جائے، تو اسی طرح ان کے دل بھی کمزور۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ان کے دل کمزور ہیں، تو ضعف دل کی وجہ سے اس میں بیماری آ گئی کہ حق آیا اور باطل آیا۔ ان کے پاس جو دلائل تھے وہ کمزور تھے اور علم نہیں تھا اور جہل تھا، تو شکوک بڑھ گئے۔ تو ان کے دلوں میں جب شکوک آ گئے تو مرض ان کے دل میں مرض آ گیا اور بیماری آ گئی۔ اور یا یہ کہ نقصان کی وجہ سے، جیسے انسانی اعضاء میں نقصان آنے کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے، تو اسی طرح ان کے دلوں میں یہ بیماری آئی کہ باطل کی کتابیں ہیں اور باطل کے جو دلائل ہیں وہ انہوں نے پڑھ تو لیے لیکن اپنے دلائل بھول گئے، ان کے پاس اپنے دلائل نہیں تھے۔ اس لیے باطل کی کتابیں پڑھنا اور باطل کی باتیں جو ہے وہ سننا یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی باطل کی کتاب ہے باطل فرقے کی تو اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ پڑھے، وہ حرام ہے۔ لیکن اگر وہ پڑھنا چاہے تو وہ کسی عالم دین کے سامنے اس کو لے کے آئے اور اس سے کہے کہ یہ باطل کی یہ کتاب ہے، یہ مجھے آپ سنا دے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور اس میں ہماری دلیل جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ لیکن الگ سے خود سے پڑھنا، کسی کے پاس اگر علم نہیں ہے تو پھر اس سے مرض جو ہے، دل کا مرض کا خطرہ وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں جو بیماری آئی، یا تو اس وجہ سے کہ فساد کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ ان کے ضعف یعنی دلائل ان کے پاس کمزور تھے حق کے، اور یا اس وجہ سے کہ ان کے پاس دلائل تھے لیکن وہ بھول گئے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ پاک نے ان کا جو مرض تھا وہ اللہ پاک نے اس کو بڑھا دیا۔ اور کس طرح بڑھایا کہ ان میں حسد، یعنی منافقین میں حسد ہوتا تھا اور وہ جلس ہوتے تھے متقین اور مومنین کے فتوحات سے۔ تو مومنین کو فتح نصیب ہوتی تھی تو یہ لوگ جلس ہوتے تھے، اور اس جلسی کی وجہ سے ان کی جو بیماری تھی وہ بڑھ جاتی تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جھوٹ باتوں میں بھی، یکذبون سے مراد یہ ہے کہ باتوں میں بھی وہ جھوٹ بولتے تھے کہ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اور ہم مومن ہیں۔ اور یکذبون سے مراد عملی جھوٹ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو عملی طور پہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا۔ تو دونوں اس میں داخل ہیں کہ عملی جھوٹ بھی اور قولی جھوٹ بھی، دونوں قسم کے جھوٹ بولتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ ان کی تقریباً 4 صفات کا ذکر ہوا۔ آگے بھی 3-4 آیاتوں میں منافقین کے اور صفات کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے اور اس قسم کے چال بازی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں وہ صفات نصیب فرمائے جو متقین کے صفات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔